آج کل چونکہ سوشل میڈیا سے آپ لوگ وابستہ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے جوان جو ہے وہ بخوبی آگاہ ہیں۔ جیسے یہ ایام آتے ہیں، ایام فاطمیہ، مخالفین کی طرف سے اعتراضات کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے مقام پہ اعتراضات، مختلف اعتراض۔ کبھی امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہ اٹھائی، کبھی کسی اعتبار سے مختلف اعتراضات۔ ان میں سے آج جو بہت زیادہ جو اعتراض ان دنوں میں جو اٹھایا جا رہا ہے، ایک اعتراض یہ اٹھاتے ہیں اور اکثر یہ جوان پوچھتے ہیں کہ قبلہ، چونکہ میں ذرا سوشل میڈیا سے زیادہ جو ہے وہ ٹچ رہتا ہوں، اپنی نوجوان نسل کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کی فکر میں رہتا ہوں، تو اکثر جوان ان دنوں میں بار بار مخالفین کے اعتراض کو نقل کر کے سوال کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر جناب سیدہ زہرا مظلومہ تھی، ان کے حق میں ظلم کیا گیا، تو جب علی ابن ابی طالب، جب آپ نے منصب حکومت کو سنبھالا، تو آپ نے اس وقت قصاص کیوں نہ لیا؟ قصاص یعنی جناب سیدہ پر جو ظلم ڈھایا گیا، جو ہوتا ہے یعنی قاضی کی خدمت میں جو مسئلہ پیش ہو، مثلا جیسے خدا نخواستہ یعنی اس زمانے میں اگر کوئی قتل کر دیتا ہے یا پھر کسی کو مثلا چوٹ اور ضرب لگاتا ہے، تو وہ فیصلہ اپنا کہاں لے کر جاتا ہے؟ عدالت کی طرف لے کر۔ وہاں پر عدالت میں بیٹھا جج جو ہے وہ اس کے دیکھے گا حالات کو کہ دیت لینی ہے یا قصاص لینا ہے۔ اب مخالفین نے اپنے اعتبار سے یہ اعتراض کہا کہ اگر جناب فاطمہ زہرا مظلومہ تھی، مظلومیت کے ساتھ ماری گئی، تو پھر علی ابن ابی طالب نے منصب حکومت جب سنبھالا، تو پھر آپ نے ان ظالمین سے قصاص کیوں نہ لیا؟ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا قصاص لے کر بتا دیتے کہ جناب سیدہ کے حق میں کون کون ظلم کرنے والے ہیں۔ علی حیدر کرار کا اپنی وقت حکومت میں قصاص نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ بنت رسول فاطمہ زہرا مظلومیت کے ساتھ نہیں ماری گئی، بلکہ اپنی طبیعی موت مری ہیں۔ اپنے اعتبار سے بڑا اچھا انہوں نے سوال اٹھایا، لیکن آل محمد کے دروازے کی جو گداگر علماء اور اہل علم میں الحمدللہ وہ بھی موجود ہے۔ تو کیا جواب ہے یہاں پہ؟ قصاص کا مطالبہ، وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے قصاص نہیں لیا، اس کا مطلب ہے جناب سیدہ مظلومہ نہیں، وہ طبعی موت مری ہے۔ قصاص کس سے لیا جاتا ہے؟ جو قصاص کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاص کس سے لیا جاتا ہے؟ جو قتل کرنے والا ہو، قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے، ظلم کرنے والے سے بدلہ لیا جاتا ہے، قصاص لیا جاتا ہے۔ اعتراض کرنے والوں نے یہ تو اعتراض کر لیا کہ فاطمہ زہرا مظلومہ نہیں تھی، اگر مظلومہ ہوتی تو علی حیدر کرار اپنے دور حکومت میں قصاص لیتے۔ وہ اس بات کو کیوں بھول گئے کہ جن سے علی حیدر کرار قصاص لیتے وہ دور حکومت میں ان میں سے کوئی زندہ نہ تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ ان میں سے کوئی زندہ نہ تھا، اور قصاص مردہ سے نہیں زندہ سے لیا جاتا ہے۔ اور یہ کہنا یعنی جناب سیدہ کی مظلومیت پہ مزید پردہ ڈالنا، ہم کس کو راضی کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں مصطفیٰ اپنی زبان سے فرما رہے ہیں
ما رضی تو حتی رضت فاطمہ، یاد رکھو مصطفیٰ کو راضی نہیں کر سکتے جب تک میری زہرا کو راضی نہ کرو۔ عظمت شہزادی کونین بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ آج جناب سیدہ کی مظلومیت کو چھپائیں اور پھر ہم اعتراضات کر کے ہم دفاع کس کا کر رہے ہیں؟ دختر رسول کو نظر انداز کر دیں۔ دوسرا ایک جواب یہ اب یہ ہے کہ مسلمانوں سے اب ہمارا سوال، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کا قتل ہوا، جی حضرت عثمان کا قتل ہوا۔ اب ان کے قتل کے بعد خلافت کس نے سنبھالی؟ مولا علی علیہ السلام۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد خلافت آ رہی ہے امیر المومنین علی حیدر کرار کے پاس۔ اب ذرا مجھے کوئی مسلمان بتائے کیا حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے دور خلافت میں حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص لیا؟ کیا ان سے قصاص لیا؟ اگر کہتے ہیں کہ نہیں لیا، جب نہیں لیا تو کیا اب اس وقت مولا علی علیہ السلام کو آپ حق سمجھتے ہیں؟ حق پر ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی اگر حضرت علی علیہ السلام مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے قتل کا قصاص نہ لے کر وہ حق پر ہو سکتے ہیں، اگر دخت رسول فاطمہ زہرا کا قصاص نہ لے تب بھی حق پر ہے۔ اس لیے کہ سید الرسل نے اپنی لسان وحی سے فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اور میرا اللہ حق ادھر پھیر جہاں علی جائے۔ یا علی اللہ صلی علی محمد۔ روایت علماء اہل سنت و اہل شیعہ سب نے نقل کی ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ اور یہ روایت یہ صرف شیعہ مصادر میں نہیں ملتی، بلکہ یہاں تک روایت ملتی ہے کہ جب جنگ جمل میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے فرزند حضرت محمد بن ابی بکر آئے زوجہ رسول بی بی عائشہ کے خیمے میں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کی ماں اور میری بہن، تو نے مجھے نہیں کہا تھا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق، تو نے کہا تھا اور میرا بھیا میں نے نبی کی زبان سے اپنے کانوں سے سنا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور مجھے نصیحتیں کر رہی تھی کہ اے محمد مجھے نبی نے فرمایا حق کو دیکھنا ہے تو علی کے ساتھ رہنا، کبھی بھی علی کو نہ چھوڑنا۔ اور میری بہن تجھے کیا ہو گیا ہے کہ آج علی کے مقابلے میں خلیفۃ المسلمین حضرت مسلمانوں کے خلیفہ کا پہلا بیٹا مسلمانوں کی ماں بی بی عائشہ سے کہہ رہے ہیں اور میری بہن تو نے مجھے نصیحتیں کی تھی کہ نبی نے فرمایا تھا علی حق کے ساتھ ہے، جب بھی دنیا والے علی کے مخالف ہوں آپ نے علی کا ساتھ دینا ہے۔ لہذا رسول اللہ کی وصیتیں، رسول اللہ کی یہ سندیں موجود ہیں، لہذا حضرت علی علیہ السلام وہ امام حق ہے۔ تو یہ ایک اعتراض مخالف اپنے اعتبار سے اٹھا رہا ہے۔ ایک اور اعتراض اٹھایا، کہتے ہیں کہ دروازے جناب سیدہ پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی اس طرح اعتراض کر کے جناب سیدہ کی مظلومیت کو چھپاتے ہیں، کبھی کہا کہ جناب سیدہ کی مظلومیت کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
بنی ہاشم موجود ہوں اور دروازہ علی دروازہ فاطمہ پہ آگ جلائی جائے اور وہاں پہ دھمکی دی جائے، اس دروازے کی حرمت کو پامال کی جائے اور مولا علی کے گلے میں رسیاں باندھی جائیں۔ اعتراض کرنے والے کا سوال اپنے مقام پہ درست ہے، لیکن کاش تعصب کو چھوڑ کر حقیقت کا اعتراف کیا ہوتا۔ اب مجھے اپنی ایمان سے بتائیں، میرا عام مسلمانوں سے سوال ہے، مولا علی علیہ السلام کے گھر کا واقعہ پہلے ہوا ہے یا حضرت عثمان کے قتل کا؟ جی حضرت عثمان کے گھر پہ جو حملہ ہوا وہ پہلے ہے یا بی بی فاطمہ زہرا کے گھر کا حملہ پہلے ہے؟ جی بی بی زہرا کے گھر کا پہلے ہے، لہذا اب حضرت عثمان کے گھر کا حملہ کب ہے؟ بعد میں، ایسے کہ نہیں؟ اب یہاں پر سوال یہ ہے، حضرت عثمان کے گھر پہ جو حملہ ہوا ہے، تاریخ علماء اہل سنت کی بڑی ذمہ داری سے نقل کر رہا ہوں، جب حضرت عثمان کے گھر پہ حملہ ہوا تو اس وقت تاریخ اسلام، تاریخ تشیع نہیں، تاریخ اسلام جو علماء اہل سنت نے نقل کی ہے، جب حضرت عثمان پہ وار ہو رہا تھا، خلیفۃ المسلمین کی زوجہ بی بی نائلہ جو ان کی زوجہ تھی، انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا جس میں ان کی 4 انگلیاں کٹ گئی۔ آج اگر یہ کہا جائے علی حیدر کرار کی غیرت کہاں گئی تھی، جناب سیدہ کا دفاع نہ کر سکے، میں کہتا ہوں ذرا یہ اعتراض کرنے سے پہلے یہاں پر جواب کیا دو گے؟ خلیفۃ المسلمین کے گھر پہ جب حملہ ہوا، ان کی بیوی کے 4 انگلیوں کو کاٹا گیا اور ان کے سر سے چادر اتری اور خلیفۃ المسلمین کا قتل ہوا، وہاں پر آپ کیا جواب دیں گے؟ وہاں پر آپ کیا جواب دیں گے؟ وہاں پر آپ یہ کہیں گے کہ فلاں نے بغاوت کی، بلوائیوں نے بلوا کیا، خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کر لی۔ اگر خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان کے گھر پر حملہ ہو سکتا ہے ہزاروں مسلمانوں کی موجودگی میں، کیا حضرت عثمان کے اس وقت ان پر ایمان رکھنے والے نہ تھے؟ اگر ان کے گھر پہ حملہ ہو سکتا ہے تو پھر بنت رسول فاطمہ زہرا کے گھر پر حملہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور دوسری بات یہ کہ بنی ہاشم کا جو زور تھا، جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، اس زور اور طاقت کا نام تھا حضرت حمزہ، اس زور اور طاقت کا نام تھا حضرت جعفر طیار۔ بنی ہاشم کا زور ختم ہو چکا ہے، باقی جو ابھی بچے ہیں وہ تو جوان ہیں۔ دوبارہ یہ ایک علیحدہ، لہذا یہ اعتراضات کرنا، انسان تعصب سے ہٹ کے حقائق کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، کوئی بھی ہو۔ لہذا جب تک ہم تعصب کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ہم حقائق کو نہیں جان سکتے۔